محمد علی جناح جنہیں دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسے عظیم رہنما تھے جنہوں نے صرف ایک قوم کو ایک ملک ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے ایک پہچان، ایک منزل اور ایک مستقبل بھی طے کیا۔ ان کا اصل نام محمد علی جناح تھا اور وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کراچی برٹش انڈیا کا حصہ تھا۔ ان کے والد کا نام پونجا جناح تھا، جو ایک محتدار تاجر تھے، اور ان کی والدہ متھی بائی ایک نرمی اور محبت بھری شخصیت رکھنے والی عورت تھیں۔ جناح کے گھر کا ماحول تعلیم اور تہذیب سے لبریز تھا، اس وجہ سے ان کو چھوٹی عمر سے ہی پڑھائی کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، پھر کرسچین مشنری اسکول میں داخلہ لیا۔ جناح ایک مطمئن، کم بولنے والے مگر عظیم سوچ رکھنے والے شخص تھے۔ صرف 16 سال کی عمر میں ان کے والد نے ان کو تعلیم کے لیے لندن بھیجا۔ لندن میں ان کا داخلہ لنکنز ان میں ہوا، جہاں سے انہوں نے لاء کی تعلیم حاصل کی۔ 1896 میں وہ بیرسٹر ایٹ لاء بن کر واپس ہندوستان لوٹ آئے۔ وہاں انہوں نے بامبے یعنی کہ آج کا ممبئی میں اپنا لاء پریکٹس شروع کیا۔ ان کی لیگل پریکٹس کامیاب رہی اور وہ دھیرے دھیرے ایک مشہور وکیل بن گئے۔ ان کا انداز گفتگو، دلیل اور تمیز سے بات کرنے کا طریقہ ان کو باقی لوگوں سے مختلف بناتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اپنا رخ سیاست کی طرف موڑ لیا۔ جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس سے کیا، کیونکہ ان کا پہلا مقصد ہندو مسلم ایک جُتی اور برٹش حکومت سے نجات حاصل کرنا تھا۔ وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیکولر سیاست میں بھرپور حصہ لے رہے تھے۔ 1906 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا تو جناح نے پہلے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کانگریس میں ہندو غلبہ بڑھنے لگا اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جانے لگا۔ جناح نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کافی محنت کی۔ 1916 میں ان کی کوششوں سے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ پیکٹ طے پایا، جس میں دونوں جماعتوں نے برٹش حکومت کے خلاف مل کر چلنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ اتحاد زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ کانگریس نے گاندھی جی کی لیڈرشپ میں جب نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی تو جناح نے اس طریقے سے اختلاف کیا اور کانگریس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مسلم لیگ کے مکمل رہنما بن گئے۔ 1934 میں ان کو لیگ کا لیڈر چنا گیا۔ اب جناح نے مسلمانوں کے لیے الگ سیاسی سوچ اور اسٹریٹجی طے کی۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں جو الگ مذہب، الگ تہذیب اور الگ زندگی گزارنے کا طریقہ رکھتی ہیں۔ یہ سوچ آگے چل کر ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد بنی، جس کا مطلب تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ملک میں مل کر نہیں رہ سکتے۔ جناح نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے، اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور اپنے حقوق کے ساتھ، تو ان کو ایک الگ ریاست چاہیے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا ایک بڑا اجتماع ہوا، جہاں محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں پہلی دفعہ پاکستان کا خاکہ سامنے رکھا۔ اس جلسہ میں جس قرارداد کو منظور کیا گیا اسے ہم آج پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس وقت سے لے کر 1947 تک جناح نے دن رات محنت کی، ہر پلیٹ فارم پر مسلموں کے حقوق کا دفاع کیا اور ان کا کیس دنیا کے سامنے رکھا۔ ان کی ڈپلومیسی، دلیل اور تہذیب نے ان کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی سے قائد اعظم بنا دیا۔ ان کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے 1946 کے الیکشنز میں بھرپور کامیابی حاصل کی اور برٹش حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسلمان الگ قوم ہے اور ان کا الگ مستقبل ہے۔ گاندھی، نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مختلف ملاقاتوں اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے باوجود جناح اپنے موقف پر قائم رہے۔ ان کا ایک مشہور جملہ تھا، "وی وانٹ نتھنگ بٹ پاکستان"۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جناح اس نئے ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ سب لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب کے ہوں، اس ملک میں برابر کے شہریوں کی حیثیت سے جئیں گے۔ انہوں نے کہا، "You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan." جناح ایک پروگریسو پاکستان چاہتے تھے، جہاں انصاف ہو، برابری ہو اور ہر فرد کو اس کا حق ملے۔ لیکن ان کا یہ سپنا پورا دیکھنا نصیب نہ ہو سکا۔ صرف ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو جناح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی بیماری کو ملک کی خدمت کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ کراچی میں ان کا مقبرہ آج بھی ان کی قربانیوں اور عزم کا نمونہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب نیت صاف ہو، ارادے مضبوط ہوں اور مقصود عظیم ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا پیغام ایمان، اتحاد، تنظیم آج بھی ہر پاکستانی کے لیے راستہ ہے۔ آج ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں اس کے بنیاد جناح نے اپنے خون، محنت اور عزم سے رکھی تھیں۔ ان کا مشن صرف ایک ملک بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جہاں ہر شخص کو برابری، آزادی اور عزت ملے۔ ان کی سوچ، ان کا ویژن اور ان کا مشن آج بھی ہمیں روشنی دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی کے راہ پر چلنا ہوگا جہاں تعلیم، انصاف، امن اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک ایسے پاکستان کا نام ہے جہاں ہر شخص کو اس کا حق ملے، جہاں انصاف سب کے لیے برابر ہو، جہاں کسی کو بھی رنگ، مذہب یا زبان کی بنیاد پر پیچھے نہ رہنا پڑے۔ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، ان کا کام ہمیشہ ہمارے دلوں میں روشن رہے گا اور ان کا مشن ہمیشہ ہمیں بہتر پاکستان کی طرف لے جاتا رہے گا۔